کل یاسین ملک کی جو بیٹی ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کل بھارت جو کہ نام نہاد جمہوریت والا بھارت جو کہ یاسین ملک کے خلاف جو کہ ایک ان کو پھانسی کی سزا سنانے کے لیے جا رہا ہے. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. میرا تو بس یہی میسیج ہے پوری کشمیری قوم کو. بس پہلے میں بس شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں آپ سب جو آئے ہیں اس ٹھنڈ میں بھی میرے پاپا کے لیے. تو پیغام میرا بس یہ ہے دیٹ بہت کم ٹائم رہتا ہے تو ایکشن لیں, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں, اویئرنیس اسپریڈ کریں اور پینشنز بنائیں ایکسیکٹرا. اور یونائٹڈ نیشنز, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, پریزیڈنٹ شی جی پنگ, میرا سب کو یہی پیغام ہے, اور سارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ایٹ وہ ایکشن لیں تاکہ میری بابا کی جان کو بچ جائے. دیکھیں, آج میں بہت شکر گزار ہوں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی, اور جتنے بھی آزاد کشمیر کی عوام ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں اتنی ٹھنڈ میں, اتنی بارش میں, اتنی برف باری کے اندر, اور آپ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں اپنے قائد کے لیے, تحریک کے لیے, یاسین صاحب کے لیے, ان کی جان کو بچانے کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں. میں, میری بہن اور بیٹی یہاں پر آئے ہیں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے, اور اس کے ساتھ ساتھ مودی کو, ڈوول کو بھی یہ پیغام دینے کہ یہ بیس کیمپ ہے اور یہی وارث ہے اس تحریک کے, اور جو آواز یہاں سے نکلتی ہے وہ پوری دنیا سنتی ہے. تو اسی طرح آپ نکلیں, اور یہ ایک جہاد مسلسل ہے. اور کل ایک بہت خوفناک پھانسی کے کیس کی ہیئرنگ ہے, اور کچھ بھی سنایا جا سکتا ہے یاسین صاحب کے لیے, کوئی بھی سزا سنائی جا سکتی ہے. اور یاسین صاحب تو ایک اللہ کا مجاہد ہے, اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اگر دیکھی جائے وہ ایک غازی ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی جان کے ساتھ کوئی چھیڑا چھاڑی کر دی تو یہ تو ان کی دلی تمنا ہے شہادت کی موت. مگر جو اس خطے کے اندر جو عذاب آئے گا, جو اس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی وجہ سے وہ آگ لگے گی کہ کوئی اس کو سنبھال نہیں سکے گا. 22 لوگ مارے جائیں پہلگام کے اندر, 26 لوگ پہلگام میں معصوم لوگوں کی دہشت گردی ہندوستان کرائے, اور اس کے بعد ایک فل فلیج جنگ شروع ہو جاتی ہے. پلوامہ کا فالس فلیگ ہو 2019 میں تو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہو جاتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جو ایک بندہ, 2 بندے بھی ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو یہ نیوکلیئر ہے. دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے, چاہے 9/11 ہو, اس کے بعد ورلڈ آرڈر بدلا, مگر وہ نیوکلیئر نہیں تھا. آرمینیا کی جنگ نیوکلیئر نہیں بنی, یوکرین رشیا کی جنگ نیوکلیئر نہیں بنی, ایران اسرائیل کی جنگ نیوکلیئر نہیں بنی, یہاں تک کہ جتنا ظلم جینوسائیڈ ہوا پیلسٹائن کے اندر, مگر وہ جنگ اسرائیل اور پیلسٹائن کی نیوکلیئر نہیں ہوئی. یہ واحد خطہ ہے, اور اس کا جو علم ہے اس پوری کی پوری تحریک کا, وہ اس وقت یاسین صاحب کے ہاتھ میں ہے. وہ خالی کشمیریوں کی تحریک آزادی کے لیڈر نہیں ہے, وہ خالی JKLF کے لیڈر نہیں ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے جو امن کے لیے وہ قربانیاں دے رہا ہے. اور وہ مسلح جدوجہد انہوں نے شروع کی تھی, وہ اس کے باپ ہیں, انہوں نے وہ شروع کی, وہ آرمی چیف تھے اپنی پوری تحریک کے. اس کے بعد جب دنیا نے, خاص طور پہ پریزیڈنٹ جو کلنٹن تھے, اور انہوں نے سب نے کنونس کیا یاسین صاحب کو انٹرنیشنلی کہ آپ پرامن رستہ اختیار کریں, گاندھی کی طرح, جناح کی طرح سیاسی, تو دنیا سنے گی کشمیریوں کو. آج اسی بات کی وہ سزا ان کو مل رہی ہے. وہ اس کال کوٹری میں تہاڑ کے ڈیتھ سیل کے اندر جو ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کا کوئی وکیل نہیں ہے, ان کو پیش نہیں کیا جاتا, یک طرفہ ان کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں. اگر ان کی جان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو یہ ہندوستان کی موت ہے, ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, وہ آگ لگے گی جو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اور یہ کوئی نیوکلیئر جنگ نہیں ہے, یہ ہائیڈروجن جنگ ہوگی. آپ سب سے میں اپیل کرتی ہوں, خاص طور پہ پاکستان کی اسٹیٹ سے اور گورنمنٹ سے میں کہتی ہوں کہ اگر وہ ایک دہشت گرد کا مقدمہ انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جا سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے وہ یاسین ملک کا مقدمہ کیوں نہیں لے کے جا رہے ان کی جان کو بچانے کے لیے. اور ابھی تک کیوں نہیں ہوا جوائنٹ سیشن پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر, یہ میں بیس کیمپ سے پیغام دے رہی ہوں, میں یہ پچھلے کتنے سالوں سے کہہ رہی ہوں. اور آزاد کشمیر کے پارلیمنٹ میں بھی کیوں نہیں ابھی تک جوائنٹ سیشن ہوا یاسین صاحب کی جان کو بچانے کے لیے, ابھی تک کیوں ریزولوشن پاس نہیں ہوئی ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے. ہم نے ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی, جتنا بھی ہمارا ڈائسپورا ہے جو اس وقت سردی میں دنیا بھر میں ہندوستان کی ہائی کمیشنز کے سامنے پروٹیسٹ کرے, میں ان کی بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. مگر میں ان کو بھی اپیل کرتی ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں کشمیری مقیم ہے, آپ دنیا میں ڈیمانڈ کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, پریزیڈنٹ شی سے, کہ یاسین ملک کو بچائیں, کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے. اگر ان کے ساتھ کچھ ہو گیا
تو ایسی جنگ چھڑے گی کہ لوگ ہاتھ ملتے رہیں گے. اور دوسرا, اگر بورڈ آف پیس بن رہا ہے غزہ کے لیے, کشمیر کے لیے کیوں نہیں بن رہا؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں دنیا سے کہ بورڈ آف پیس بنے کشمیر کے اوپر. یہ دنیا کا واحد نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے.